کسی بھی نارسسسٹ پارٹنر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یہ 10 اسٹریٹجیز آپ کے بہت کام آنے والی ہیں، اور یہ اسٹریٹجیز میں آپ کو یقین دلا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، کیونکہ یہ ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آپ کے ریلیشن شپ کو ٹرانسفارم کریں گی۔ آپ نے انٹرنیٹ پہ موجود بے شمار نارسسزم کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نارسسسٹ کے یہ سمٹمز ہوتے ہیں اور آپ نارسسسٹ کو چھوڑ دو، مگر دراصل اس کا سلوشن آخر ہے کیا؟ اکثر ان کو چھوڑنا سلوشن نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے سرکمسٹانسز کچھ اس طرح کے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ ڈیل ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو سکھائے گی ان کے ساتھ ڈیل کرنا، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں جو کہ میں نارسسسٹ کو چینج کرنے کے اوپر جو میری ویڈیوز کی سیریز ہے، اور لوگ اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ یہ ویڈیوز ان کی پریکٹیکلی بہت ہیلپ کر رہی ہیں، کیونکہ میرا مین فوکس صرف اور صرف آپ کو پرابلم بتانا نہیں ہے، اس کا سلوشن بتانا بھی ہے، اور اسی وجہ سے میری ویڈیوز کافی لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایموشنل ڈی کوڈنگ میپ یہ فرسٹ اسٹریٹجی ہے، یعنی جب بھی آپ نارسسسٹ انسان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو آپ کا اپنے پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نارسسسٹ کامیاب ہو جائے اپنی کسی ٹیکٹک سے آپ کو ہرانے میں، اور اس میں آپ کو سب سے پہلے تو کچھ ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے نارسسسٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے۔ اگر آپ بے شمار ویڈیوز آلریڈی نارسسزم کے اوپر دیکھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ ٹرمز جو کہ موسٹ کامن ٹرمز یوز ہوتی ہیں نارسسزم کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس میں گیس لائٹنگ ہے، ٹرائنگولیشن ہے، گلٹ ٹرپنگ ہے، ہوورنگ ہے، لو بامبنگ ہے، مینیپولیشن ہے، بے شمار اس کے اندر ہم ٹرمز کو یوز کرتے ہیں، مگر ان کا ایکچوئل میننگ کیا ہوتا ہے اس کا بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، مگر میں ایک دفعہ دوبارہ تھوڑا سا ٹچ ڈال دیتا ہوں، ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ گیس لائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسرا انسان آپ کی ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کرے، مطلب ایک چیز ویسی ہوئی نہ ہو مگر وہ آپ کو اس طرح سے کہے کہ جیسے کہ ایسا ہی ہوا ہے، مطلب یہ کہ وہ کہے کہ اس میں تمہاری ہی غلطی ہے، تم نے مجھے ریمائنڈ نہیں کروایا کہ یہ کام کرنا تھا اور اب دیکھو میں وہ کام کرنا بھول گیا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم مجھے ریمائنڈ کرو، حالانکہ اس نے نہیں کہا تھا مگر اس نے وہ سارا بلیم آپ پہ ڈال دیا، تو اس نے ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کر دیا۔ یعنی آپ خود کنفیوز ہو گئے کہ شاید پتہ نہیں اس نے مجھے ریمائنڈ کروانے کے لیے کہا بھی تھا کہ نہیں۔ تو گیس لائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اوپر پاور کو گین کرنا اور ساری کی ساری ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کر دینا۔ وہ ایون یہ بھی کہے گا ایٹ ٹائمز، وہ کچھ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا، یہ تو جملہ میں نے بولا ہی نہیں، میں نے تو ابیوز کیا ہی نہیں، تو وہ مکر جاتے ہیں۔ اسی کو گیس لائٹنگ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی پرسیپشن کے اوپر، اپنی ریئلٹی کے اوپر یہ بلیو کروا دینا کہ جیسے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں اور ایسے ریئلٹی میں ہوا ہی کچھ نہیں۔ سیکنڈلی گلٹ ٹرپنگ موسٹلی یوز کرتے ہیں، لائک آپ کو گلٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام جو کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ خراب ہوا ہے، اس کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہوا ہے، تم نے جا کے جو اس بندے کو بات بتا دی اس کی وجہ سے ہمارا ریلیشن شپ اب سارے کا سارا خراب ہو چکا ہے، تم نے میرے پہ شاؤٹ کیا تو اب میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ لائک آپ پہ بلیم کر دینا، آپ کو گلٹ میں ڈال دینا، اور آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں میری ہی غلطی تھی۔ ٹرائنگولیشن کا مطلب ہے کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر ایک سمیئر کمپیننگ چلانا۔ سمیئر کمپین ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہ اپنے کانٹیکٹس میں رکھتا ہے آپ کو ویک دکھانے کے لیے، آپ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، ان تمام کانٹیکٹس کو وہ ایک کمپین رن کرتا ہے اور آپ کے خلاف کرتا ہے، اور سب کو بتاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ وہ ایک پوری کی پوری کمپین رن ہوتی ہے اور آپ وہاں پہ بھی گھبرا جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس میں میری غلطی تھی۔ تو ہوورنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب نارسسسٹ آپ کو اپنے پاس واپس کھینچتا ہے، جب آپ اس کی ٹیکٹکس کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ اپنے پاس واپس کھینچنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ اب آپ اس سے دور جا رہے ہیں اور یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی فرجائل ایگو سے برداشت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو میں ایموشنل ڈی کوڈنگ میپ کی بات کر رہا تھا، یہ ٹیکنیک آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جتنی بھی ٹیکٹکس نارسسسٹ یوز کرتے ہیں ان کو نیم دینا سٹارٹ کریں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو میں نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو دی ہے یہ آپ کو مائنڈ میں رہنی چاہیے، اس کے اوپر بے شمار میری ویڈیوز ہیں ڈیٹیل میں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی نارسسسٹ آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہو آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہو کہ یہ بھی گیس لائٹنگ کر رہا ہے، یہ بھی گلٹ ٹرپنگ کر رہا ہے، یہ بھی ٹرائنگولیشن کر رہا ہے، یہ بھی بلیم شفٹنگ کر رہا ہے۔ تو ایک ٹیکنیک کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یعنی اگر آپ نے ان کو ان کی گیم میں ہرانا ہے تو آپ کو وہ گیم تو آنی چاہیے نا، تو اسی لیے یہ میں نے آپ کو سکھایا۔ اور ایموشنل ڈی کوڈنگ میپ بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان ٹیکنیکس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لو
کہ یہ ٹیکنیکس دراصل کیا یوز کرتے ہیں نارسسسٹ، اور لیبل کر دو اپنے مائنڈ میں. جب وہ آپ سے ویسے بات کر رہے ہو تو اپنے مائنڈ میں لیبل کر دو، ان کو نہیں کہنا، اپنے مائنڈ میں لیبل کر دو، تاکہ آپ اپنے آپ کو سیپریٹ کر دو اس چیز سے. اپنے آپ کو سیپریٹ کر دو. اپنے آپ کو بلیم جب آپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ نارسسسٹ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہیں پہ وہ آپ پہ پاور گین کرتا ہے. تو نارسسسٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کا فرسٹ میتھڈ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سیپریٹ کر لو. لائک اس کی ان ٹیکٹکس کو اپنے پہ حاوی نہ ہونے دو، اور اپنے جب مائنڈ میں اس کو لیبل کرو گے تو ہوگا یہ کہ آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں واقعی یہ ٹیکنیک ابھی یہ انسان اپلائی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ پرسنلی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے آپ کے ایموشنز ٹریگر نہیں ہوتے. آپ لاجیکل ریزننگ سے کام لیتے ہیں، آپ گھبراتے نہیں ہیں، آپ چلاتے نہیں ہیں، آپ رونا سٹارٹ نہیں کر دیتے، آپ اس پہ شاؤٹ نہیں کرتے، آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ پچھتاتے نہیں ہیں، آپ پھر بالکل کام رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو ماسٹری حاصل ہو جاتی ہے اس کی گیم کے اندر. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. سیکنڈ ٹیکنیک ہے ایموشنل ٹائم لیگ پروٹوکول. یعنی جب بھی آپ نارسسسٹ کے ساتھ کنورسیشن کے اندر ہیں تو اپنے مائنڈ میں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیں 3 2 1. اب یہ اونچا نہیں پڑھنا، یہ اپنے مائنڈ کے اندر ہی آپ نے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دینا ہے. اور کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا سڈن ریئیکشن ہے وہ سڈن ریئیکشن نہ آئے آپ کے پارٹنر کے اوپر آپ کا. لائک وہاں پہ جو آپ کو سڈن غصہ آتا ہے، لائک جب آپ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہوتے ہیں نارسسسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اب کیسے ڈیل کروں، اور آپ ایٹ ٹائمز بہت غصے میں آ جاتے ہیں. تو اسی غصے کو ہم نے روکنا ہے، ہم نے اسی ایجیٹیشن کو قابو کرنا ہے. تو 3 2 1 کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کون سی ٹیکنیک آپ پہ استعمال کیا. فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ یو آلویز اوور ریئیکٹ. وہ کہتا ہے کہ تم تو ہمیشہ ہی بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو، یا تم ہمیشہ اوور ریئیکٹ کرتی ہو، تو تمہیں تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تم تو ایموشنلی امیچور ہو. وہ اس طرح کے جملے بھی اکثر بولتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ ان کو کچھ اس طرح کا جواب دے سکتی ہیں جو کہ بڑا لاجیکل جواب ہو، جو کہ بڑا نیوٹرل جواب ہو، اور آپ ان کو کہہ سکتی ہیں ویل یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، اٹ کین بی یور پرسپیکٹیو. تو آپ نے اسے ڈس ایگری نہیں کیا، آپ نے اسے ایگری نہیں کیا، آپ نے نیوٹرل ایک سینٹینس بولا یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ان کا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے. اور آپ جب یہ کہہ دیں کہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے یہ، تو اس کے اوپر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب میں نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اگر آپ ایگری کریں گے تب پرابلم، ڈس ایگری کریں گے تب پرابلم. تو آپ کہیں یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ ٹوٹلی ڈس آرم ہو جاتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ اپنے آپ کو تھراپسٹ سمجھیں. جب بھی نارسسسٹ کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوں تو وہاں پہ آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہاں پہ اگر تھراپسٹ ہوتا، یہاں پہ اگر علی احمد اوان ہمیں ایڈوائز کر رہا ہوتا، ہمارے ساتھ جو لوگ کوچنگ سیشنز کے اندر ہوتے ہیں، تو میں ان کو یہ لازمی کہتا ہوں کہ اگر ایٹ ٹائمز آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے دوسرے کو، تو آپ یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہاں پہ علی احمد اوان نے جو ہمیں چیزیں سکھائی ہیں وہ کیا ہیں، تو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اپنے آپ کو ایز اے تھراپسٹ سمجھیں وہاں پہ، اور نیوٹرل رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو سیپریٹ کر دیں گے اس سچویشن سے. اب کیونکہ وہ سچویشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سچویشن کا پارٹ ہیں، اور ہمیں غصہ بھی آتا ہے. کین انڈرسٹینڈ انسان کو غصہ آ سکتا ہے، انسان اداس ہو سکتا ہے، انسان ہمت ہار سکتا ہے، کیونکہ نارسسسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ جو آپ لوگ کریں گے یہ واقعی بہت مشکل ٹاسک ہے، مگر یہ آسان بن سکتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو ان سے ایموشنلی ڈیٹیچ کرنا شروع کرتے ہیں. ایموشنلی ڈیٹیچ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سیریس مت لیں. آپ ایز اے تھراپسٹ، ایز اے سائیکالوجسٹ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت یہ جو انسان میرے سے گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے. اور اس کے پیچھے پھر آپ جب ریزن سمجھیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو نارسسسٹ ہوتا ہے اس کی جو بیسز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لو سیلف اسٹیم. یعنی نارسسسٹ لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے اکثر اس طرح کے جملے بولتے ہیں، دوسروں پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بولتے ہیں. سو سائیکولوجیکلی جب آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں اس ساری سچویشن کو، تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. آپ کو پھر ساری سچویشن کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کو گیس لائٹنگ کے بارے میں جب پتہ چل جاتا ہے، گلٹ ٹرپنگ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، تو تب آپ کو اس کی کور ریزن کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کور ریزن یہ ہے کہ اس انسان کے پاس فیکٹس نہیں ہیں، اس انسان کے پاس کوئی بات کرنے کی بیس نہیں ہے، اور یہ میرے پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے صرف اپنا سارا فیلئر میرے پہ شفٹ کر رہا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا، اور یہ ویک انسان ہے، یہ ایموشنلی میچور ہے، اور اس کی سیلف اسٹیم اس وقت بہت لو ہے. یعنی یہ زندگی میں
آگے بڑھنے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جب ایک انسان زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسروں پہ بلیم شفٹ نہیں کرتا، وہ خود اپنی مسٹیکس کو آن کرتا ہے اور وہ اپنے پارٹنر پہ تمام چیزوں کو ڈسپلیس نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ سیکھتا ہے کہ جو اس سے فیلیئرز ہوئے ہیں اس نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. وہ اپنے پارٹنر کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتا ہے، اپنی ویکنیس نہیں سمجھتا. چوتھے نمبر پہ گرے روکنگ ود ٹیکسچر ٹیکنیک اپلائی کریں. اب یہ گرے روکنگ کے اوپر تو میں نے بے شمار ویڈیوز بنائی ہیں، مگر یہ جو گرے روکنگ ود ٹیکسچر ٹیکنیک ہے یہ بھی آپ کے بہت کام آ سکتی ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹلی دوسرے کو نیوٹرل فیل نہیں کرواتے. سم ٹائمز اگر بہت ضرورت ہو تو بالکل نیوٹرل فیل کرواتے بھی ہیں جب اسٹیکس بہت ہائی ہوں، جب آپ کا آرگومنٹ چل رہا ہو. بٹ اگر نارمل کنورسیشن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ کنورسیشن کسی آرگومنٹ کی طرف جا رہی ہے تو وہاں پہ آپ نے گرے روکنگ ود ٹیکسچر ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے. اب یہ ہوتی کیا ہے؟ آپ نے نیوٹرل دوسرے انسان کو دکھانا ہے. دوسرا انسان اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم تو بہت بزی ہو، تم تو مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے، کیونکہ جب آپ نے کنٹرول حاصل کیا، آپ نے اس کو اپنی پلیس پر رکھا اور اپنے آپ کو ایموشنلی ڈیٹیچ کرنا شروع کیا اس سے، آپ نے اپنی زندگی جینا شروع کر دی، تو دوسرا انسان دیکھے گا کہ بھائی یہ تو پہلے میرے آگے پیچھے ہوتا تھا اور اب یہ مجھے وہ اٹینشن کو نہیں دے رہا جو کہ پہلے دیتا تھا، کیونکہ اب تو آپ ایک ڈفرینٹ انسان ہے نا. آپ نے تو چیزوں کو سیکھ لیا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہاں پہ وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم مجھے ویسی ٹینشن کو نہیں دے رہے جیسی ٹینشن تم مجھے پہلے دیتے تھے. تم تو بہت بزی ہو گئے ہو، مجھے تو پتا تھا کہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے. وہ اس طرح کے کچھ جملے بول کے آپ کو گلٹ میں ڈالے گا، آپ پر کنٹرول دوبارہ سے حاصل کرنا چاہے گا. میری بات کا کیوں نہیں جواب دے رہے، اس طرح سے بھی جملے وہ بول سکتا ہے. آپ حالانکہ اس کی بات کا جواب دے رہے ہوں گے اور آپ ٹو دا پوائنٹ دے رہے ہوں گے اگر آپ گرے روکنگ ٹیکنیک یوز کریں. بٹ گرے روکنگ ود ٹیکسچر ٹیکنیک یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ تو بات کرنی ہے. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ کہاں پہ بزی ہو، تم تو بات ہی نہیں کر رہے، تو آپ کہیں کہ یس میں بس کام کا بہت لوڈ تھا میرے پہ، میں ابھی وہی کام کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں کافی پی رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب کیا کیا آپ نے؟ ود کافی پی رہی ہوں، آپ نے کافی کو وہاں پہ جوڑ دیا. گرے روکنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر آپ صرف ٹو دا پوائنٹ آنسر دیتے ہیں کہ آئی ایم بزی ود ورک. یہ گرے روکنگ ٹیکنیک ہوگی. مگر گرے روکنگ ود ٹیکسچر ٹیکنیک ہوگی کہ جس کے اندر آپ نے کچھ مائنر سی ڈیٹیلز ایڈ کر دینی ہے، جیسے کہ آپ ساتھ کہیں کہ میں کافی پی رہی ہوں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو بزی ود ورک گرے روکنگ ٹیکنیک، اینڈ بزی ود ورک اور ساتھ کہیں کہ اینڈ آئی ایم ٹیکنگ کافی. ٹھیک ہے، تو یہ گرے روکنگ ود ٹیکسچر ٹیکنیک ہو سکتی ہے. 5ویں نمبر پہ بروکن ریکارڈ ڈیفینس ٹیکنیک آپ نے استعمال کرنا ہے. جب نارسسسٹ آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہو، جب نارسسسٹ آپ سے کوئی ایسا کام کروانا چاہ رہا ہو جس میں آپ کمفرٹیبل نہ ہو، وہ اپنے کسی دوستوں کی محفل میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے جہاں پہ جا کے وہ آپ کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ بہت ٹاکسک ہیں، تو آپ نے وہاں پر اگر نہیں جانا تو آپ صرف ایک سیف سینٹینس بنا لیں گی. ایک سیف ایسا سینٹینس کہ جہاں پہ دوسرے انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ انسان کو میں کنٹرول اب نہیں کر سکتا. وہ کچھ اس طرح کا جملہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں آئی ول چیک مائی اسکیجول. آئی ول چیک مائی اسکیجول. آپ نے سمپلی اس کو کہہ دیا کہ میں اپنا اسکیجول دیکھوں گی، تو دوسرا انسان آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، تمہیں میرے ساتھ جانا بہت ضروری ہے، ہم وہاں پہ اسکپ نہیں کر سکتے. فرض کریں کہ آپ نے اس کو اسکپ کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ اگین سیف سینٹینس جو بھی آپ نے بنایا کہ آئی ول چیک مائی اسکیجول، آپ نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دینا. آپ نے کہنا ہے کہ میں نے جیسے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آئی ول چیک مائی اسکیجول، تو آپ نے یہاں پہ اگین کنورسیشن کو لیڈ کیا. آپ نے کنورسیشن کو لیڈ کیا، آپ نے یہاں پہ بریک نہیں کیا کنورسیشن کو. آپ نے ایکسپلین نہیں کیا کہ نہیں میں نے اس کو محفل میں اس وجہ سے نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت ٹاکسک ہیں، یہ ہے وہ ہے. ایسا نہیں کرنا، کیونکہ آپ ایسے جب ایکسپلین کریں گے تو دوسرا انسان اس کا آپ کو آنسر دے گا اور وہ ڈیفینیٹلی ڈیفینڈ کرے گا اپنے دوستوں کو. وہ یہ کہے گا کہ تمہیں مسئلہ ہے، وہ تو بہت اچھے ہیں. مگر آپ نے یہاں پہ وہی سیف پلے کرنا ہے، سیف سینٹینس یوز کرنا ہے کہ آئی ول چیک مائی اسکیجول. یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ دوبارہ گئے تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں آئی ول چیک مائی اسکیجول، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو پہلے کہا. یہ بھی ساتھ کہہ دینا کہ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا. 6 نمبر پہ ایگری بٹ ری ڈائریکٹ اپروچ یوز کرنی ہے آپ نے. مطلب یہ کہ آپ نے ایٹ ٹائمز جب آپ کو لگے
کہ آپ نے اس کے کسی چیز سے ڈس ایگری کرنا ہے اور آپ کمپلیٹلی ایگری نہیں ہیں, آپ کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے, تو وہاں پہ آپ ایگری بٹ ری ڈائریکٹ اپروچ کو یوز کریں. مطلب آپ سب سے پہلے اسے ایگری کر لیں کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, یس آئی ایگری, بٹ ساتھ ہی آپ نے ری ڈائریکٹ کر دینا ہے کنورسیشن کو. آپ نے ساتھ ہی کہہ دینا ہے کہ بٹ آئی تھنک کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, ساتھ ہی بٹ ایڈ کر دینا, اور بٹ کے بعد اگلا سینٹینس ایڈ کر دینا. تو اس سے کیا ہوگا کہ پہلے آپ نے ایگری کر لیا, جس سے کہ آپ نے اس کے گارڈز کو ڈاؤن کر دیا, اب وہ ڈیفینڈ نہیں کرے گا اپنے آپ کو, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بٹ آئی تھنک دس وے, میرا پرسپیکٹیو یہ ہے. آپ نے اپنا پرسپیکٹیو ایڈ کر دیا تو اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. اگر تو آپ کمپلیٹلی ڈس ایگری کر دیں گے نا, اس کو کہیں گے نہیں تمہیں تو نہیں پتا, یہ تو دراصل ایسے ہے. جب آپ ایسے کہیں گے تو نارسسسٹ ٹریگر ہو جائے گا, اور نارسسسٹ جب ٹریگر ہوگا تو وہ آپ پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہے گا, وہ شاؤٹ کرے گا, وہ اسٹون والنگ کرے گا, وہ بہت کچھ کرے گا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹریگر کریں, ہم کیوں نہ کنورسیشن کو لیڈ کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہاں میں تم سے ایگری کرتی ہوں. آپ حالانکہ ایگری نہ کر رہے ہوں بے شک, بٹ آپ نے اسٹریٹجی کے ساتھ کیونکہ ڈیل کرنا ہے, تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں آئی ایگری ود یو بٹ میرا پرسپیکٹیو یہ ہے. 7ویں نمبر پہ اسٹیٹس مررنگ ٹیکنیک یوز کرنی ہے آپ نے نارسسسٹ کے ساتھ. اب اسٹیٹس مررنگ ٹیکنیک یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ ہیٹڈ کنورسیشن کے اندر ہوں تو وہاں پہ آپ نے اس کی ٹون, اس کے ورڈز اور اس کے پوسچر کو ٹوٹلی کاپی کرنا ہے. مطلب یہ کہ مررنگ ٹیکنیک آپ کو سکھاتی ہے ایگزیکٹلی نارسسسٹ بننا. لائک آپ جب ایگزیکٹلی ان کی اسٹریٹجی کو کاپی کر کے اس پہ پیسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ ڈس آرم ہو جاتا ہے. اس کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں ہوتی کہ اب اس نے کس طرح سے آپ کو ڈس آرم کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ دھیمے لہجے میں بول رہا ہے تو آپ دھیمے لہجے میں بولیں, اگر وہ ہلکی سی ٹون اس کی اپ ہے تو آپ کی بھی بالکل ہلکی سی ہی اپ ہونی چاہیے. اس کا پوسچر جیسا ہے آپ نے بھی ویسا ہی پوسچر رکھنا ہے. اگر وہ کھڑے ہو کے بات کریں تو آپ بھی کھڑے ہو کے بات کریں, اگر وہ بیٹھ کے بات کریں تو بیٹھ کے بات کریں. ورڈز کا استعمال جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے لیے بڑا کلیور ہوگا, کیونکہ نارسسسٹ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے, کیونکہ وہ آپ پر کنٹرول کیونکہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. سو اس لیے اگر وہ گلٹ ٹرپنگ میں آپ کو ڈالنا چاہے گا تو وہاں پر بھی وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے ورڈز بولے گا کہ جو کہ سمپتھی گین کرنے والے ورڈز ہوں گے. تو آپ نے بھی ایگزیکٹلی اسی اپروچ کو یوز کرنا ہے, اور آپ نے بھی اسی سینٹینس کے اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات کو پریزنٹ کرنا ہے. 8ویں نمبر پہ آپ نے گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرنا ہے, مگر آپ نے اس کی ایگو کو فیڈ نہیں کرنا, اس کے بیہیویئر کو فیڈ کرنا ہے, اس کے بیہیویئر کی تعریف کرنی ہے. فار ایگزامپل یہ کہ اگر اس نے کسی ٹاسک کو جلدی سے پرفارم کر لیا, مطلب اس نے کوئی ہاؤس ہولڈ کوئی آئٹم تھی وہ لے آیا ہے, یا پھر اس نے گھر میں کسی چیز میں آپ کی بہت مدد کی ہے, یا پھر کوئی بھی ایسا ٹاسک پرفارم کیا جو کہ وہ یوزلی نہیں کرتا, ہلکا سا بھی مائنر سا بھی اگر اس کے اندر ڈفرینس آیا ہے, تو وہاں پہ آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ کام تو آپ نے واقعی بہت جلدی کر لیا, آپ نے اس ٹاسک کو بہت کوئکلی کمپلیٹ کیا. اب یہ بیہیویئر کو ہم اس کے تعریف کر رہے ہیں, ہم اس کی ایگو کو فیڈ نہیں کر رہے. ایگو کو فیڈ کرنا کیا ہوگا کہ یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو, یہ ایگو کو فیڈ کرنا ہے. بیہیویئر کو فیڈ کرنا, بیہیویئر کی تعریف کرنا یہ ہوگا کہ اسپیسیفک اس بیہیویئر کی بات کرنا. تو اس سے آپ اس کے بیہیویئر کے اوپر فوکس کریں گے, اور اس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ انسان میرے بیہیویئر کو نوٹ کرتا ہے, یہ مجھے ایک اسپیشل انسان نہیں سمجھتا, میرے بیہیویئر کو جو اچھا بیہیویئر ہوگا اس کی تعریف یہ ضرور کرتا ہے. 9ویں ٹیکنیک بہت امپریسو ہے اور اس کو کہتے ہیں ایلیوژن آف کریڈٹ ٹیکنیک. اب اس ٹیکنیک کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام اس سے کروا سکیں جو کام نارسسسٹ آپ کے لیے ایزیلی نہیں کرے گا. اب اس میں اگر آپ نے نارسسسٹ کو یہ کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اس طرح سے ہو, تو وہ تو بالکل بھی نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ میں اس کو کیوں کنٹرول دوں. تو آپ نے اس کے اندر اس کو کنٹرول دینے کی کوشش کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے؟ لائک ایک ایلیوژن کریٹ کرنا ہے, اس کو یہ لگے کہ کنٹرول سارا کا سارا اس کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم ایک دفعہ یہ کام اس طرح سے کرنا چاہتے تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ویسے ہی یہ کام کرنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے اپنے گھر میں الماری لے کر آنی ہے, تو آپ اس کو کہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں الماریاں بہت پسند تھیں, اور تم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے گھر میں الماری ہونی چاہیے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں الماری لے آنی چاہیے. تو کنٹرول اس کو یہ لگے کہ اس کے ہاتھ میں ہے, ایلیوژن کریٹ کرنا ہے تاکہ اس کا جو کنٹرولنگ بیہیویئر ہے وہاں پہ وہ ڈس آرم ہو سکے کمپلیٹلی, اور آپ کا وہ کام ہو جائے جو کہ واقعی ایک ہیلدی کام ہے. بٹ نارسسسٹ صرف ایگو کی وجہ سے وہ کام نہیں ہونے دینا چاہتا.
10वें नंबर पे इंफॉर्मेशन सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल आपने करना है। लाइक समटाइम्स आपने नार्सिसिस्ट को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी बता देनी है जो इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करके बाद में आपको हार्म ना कर सके, किसी चीज़ का नुकसान आपको ना पहुंचा सके, बट वो इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह से बतानी है और इसलिए बतानी है ताकि नार्सिसिस्ट को यही लगे कि आपका अभी भी उस पर ट्रस्ट है और अभी भी आप उस पर यकीन करते हैं। इससे उसको शक नहीं होगा कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसके साथ डील करना सीख रहे हैं। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिससे कि नार्सिसिस्ट को लगे कि आप अभी भी उस पर ट्रस्ट करते हैं। सो ये 10 टेक्निक्स आपकी बहुत मदद करेंगी किसी भी नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ डील करने के लिए। और अगर आप अपने मसले को मेरे साथ डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके मसले को आपके लिए हैंडल करूं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।